تقریباً 50 سالوں تک خاموشی کے ساتھ تجارت کرنے کے بعد انگریزوں نے اپنے اصلی ایجنڈا پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلس ڈوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کے لیے فرمان جاری کیا۔ فوج، ہتھیار اور اسلحہ حکومت نے کمپنی کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور ان سبھی کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بیشتر جنگوں میں جیت حاصل کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا دبدبہ ہندوستان میں قائم کر لیا اور اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر مضبوطی کے ساتھ قدم جما لیا۔ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت پر قبضہ کا اپنا اصلی منصوبہ ظاہر کر رہی تھی، اس وقت یہاں کے بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سال 1681 کی بات ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائلڈ سے ان کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھانجے نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں پریشان کرتے ہیں۔ چائلڈ نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے خط لکھا۔ بادشاہ مغل حکومت کو ٹیکس دینے کے بجائے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی۔ بنگال میں جنگ ہوئی اور برطانوی فوج کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 10 سال بعد 1695 میں برطانیہ نے پھر شرارت کی۔ ایک برطانوی بحری قزاق ڈاکو نے جس کا نام ہنری ایوری تھا، اس نے اورنگزیب کے خزانے کے بحری جہاز فتح محمد اور گنج سوائی کو لوٹ لیا۔ اس خزانے کی مالیت 6 سے 7 لاکھ برطانوی پاؤنڈ تھی۔ اس واقعہ کی جب مغل شہنشاہ اورنگزیب کو خبر ملی تو انہوں نے سخت ایکشن لیا اور پورے ہندوستان میں برطانوی تاجروں، افسروں اور فوجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مشہور انگریز مورخ ولیم ڈیل رمپل کا کہنا ہے برطانوی فوجوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تمام انگریزوں کو بنگال سے باہر نکال دیا گیا۔ سورت کی فیکٹریاں بند کر دی گئی۔ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید حد کا نشانہ بنایا گیا۔ پوری طرح ان کی بے عزتی کی گئی۔ اس واقعے کے بعد برطانوی حکومت اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے گڑگڑاتے ہوئے مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے اورنگزیب کے دربار میں بھکاریوں کی طرح انگریزوں نے رونا شروع کر دیا۔ بار بار غلطی کی معافی مانگی۔ برطانیہ کے بادشاہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ اورنگزیب سے تحریری طور پر معافی مانگی اور بالآخر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریزوں اور برطانوی حکومت کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد انگریزوں نے ظاہری طور پر سیاست میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ برٹش افسران نے مان لیا کہ اورنگزیب کے رہتے ہوئے ہندوستان پر قبضہ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کمپنی نے فوجی سرگرمیوں کو روک دیا اور اورنگزیب کی وفات کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ 1707 عیسوی میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان جیسا کوئی مغلیہ سلطنت کا جانشین ہندوستان کو نہیں مل سکا۔ مغل بادشاہ بہت کمزور اور یاش پرست ہو گئے۔ دوسری طرف مختلف علاقوں میں نوابوں اور راجاؤں نے اپنا اپنا نظام قائم کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ایک مضبوط مرکزی حکومت نہیں رہ گئی۔ مغلیہ سلطنت کا حکم دھیرے دھیرے لال قلعہ کی چہار دیواری تک محدود ہونے لگا۔ اورنگزیب کی وفات، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی کمزوری اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں الگ الگ نوابوں اور راجاؤں کی حکومت کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست فائدہ اٹھایا اور یہیں سے ہندوستان پر اس کے قبضہ کا خواب پورا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وقت تھا جب ہندوستان میں افراتفری تھی، انتشار تھا اور آپسی لڑائی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی نے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کر لی۔ یورپ کی جنگی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج کو ٹریننگ دی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ پوری فوج ہندوستان کی شہریوں پر ہی مشتمل تھی۔ اس کے افسران اور کمانڈر صرف انگریز ہوتے تھے۔ انگریزوں کی یہ فوج بہت طاقتور اور مؤثر ہو گئی۔ یہ فوج یہاں کی مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی
पुरानी टेक्नोलॉजी से मुसल्लह बड़ी फ़ौजों को शिकस्त देने की सलाहियत रखती थी। चुनांचे अंग्रेज़ों ने इसका खूब फ़ायदा उठाना शुरू किया और एक एक करके अलग अलग रियासतों के साथ जंग लड़ना शुरू किया और सभी में उनको जीत मिलती गई। मद्रास, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद कंपनी ने बंगाल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की। मुगलिया सल्तनत को 50% आमदनी उसी रियासत यानी बंगाल से होती थी। बंगाल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और जहाज साजी का सबसे बड़ा मरकज़ था। इलाके के लोग रेशम, सूती मलबूसात, स्टील, पोटाशियम, टाइंट्रीट और ज़रई व सनती सामान बरामद करके खूब कमाते थे। चुनांचे कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों की तोसी शुरू कर दी और अपनी फ़ौज की तादाद भी बढ़ा दी। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला हिंदुस्तान की उस अमीर तरीन नीम खुद मुख्तार रियासत बंगाल के हुक्मरान बन गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के अज़ाइम को भांप लिया, इसलिए फ़ौरन कंपनी को पैगाम भेजा कि अपने दायरे कार में इजाफा न करे, अपनी सरगर्मियों को रोक दे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला की बात नहीं सुनी और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी, जिसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेज़ों के किला को अपने कब्ज़े में ले लिया। कैदी अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया।